پسینے سے بھیگ جائے تو اس کے بعد صاف نہ کر پاؤ گے. یہ منہ کھلا رہ جائے تو دھاگا دوسرے باندھے گے اور کپڑے اتارے جائیں گے ان بدنوں سے. دوسرے اتارنے والے ہوں گے نیا کفن پہنے ہوا شہزادہ. اسی زمانے میں جو اپنی چال کے اندر سمجھتا تھا کہ دنیا کے سارے قانونوں کو میں مسل ڈالوں گا، ان کا عالم یہ ہو جائے گا کہ چار کاندھوں کے محتاج ہو کر اس زمین کے پیٹ میں اتر جائیں گے. لیکن یہ انتہا نہیں ہے. وہ نفی کا دستور اس کے بعد مالک فرماتا ہے سور میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. ساری کائنات کے باقی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اور وہاں ایک ہی سوال ہے کہ تم کو ہم نے پیدا کیا، تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہم نے پیدا کیا تھا، ہوائیں ہم نے جلائی، بادلوں سے ہم نے برسایا، زمین سے اللہ ہم نے اگایا اور تم کو اپنا خیال دی. کتاب اتاری، پیغمبروں کا اسوہ تمہارے سامنے لائے، ایک بات کہی کہ ہمارے بندے بن جانا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. ہمارے بندوں کو اپنا مالک نہ بنانا. اور یہ امت جو 1400 برس پہلے اسی توحید سے ابھری تھی، دنیا اور آخرت کی برخبری سنائی نہیں تھی. آج اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتی ہے کہ یا اللہ یا رسول برابر کا معاملہ. مسجدوں کے اندر اس کو مالک کے قرآن نے فرمایا کہ مشرکوں، عرب کے مشرکوں، ہر جگہ تو تم لات اور منات اور ابراہیم کو آواز دیتے ہو. ارے یہ خانہ کعبہ کا تو خیال کرو، یہاں تو اللہ کے علاوہ کسی کو آواز نہ دو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ جو مسجدیں ہیں اللہ، یہ تو اللہ کے لیے چھوڑو، یہاں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. آج یہ امت مسلمہ ہے، یہ قرآن پڑھنے والی ساری مسجدوں میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے. اللہ کے لیے گالی ہے. میری قوم، گالی دینے کے بعد ماں اور بہنوں کی آبرو کی خیر مناؤ. ہندوؤں کے بستروں پر، عیسائیوں کے بستروں پر، یہودیوں اور سکھوں کے بستروں پر اولادیں جنوا رہی ہے جو ابھی آئے ہوئے ہندوستان والوں، ابھی 35 سال کی بات ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لاشیں تڑپے ہیں، کتنا خون ہے جو زمین میں چوسنے کے بعد گلزن بھی نہیں بنی ہے. اور اس کے بعد یہ بے شرم امت ہو جاتی ہے مشرک کہ یہ جشن مناتی ہے کہ یہ 14 اگست کو ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو برباد کی گئی تھی. آج یہ بے غیرتی ہو گئی ہے. ہر چیز ہوتی ہے لیکن ایمان کی بات نہیں اٹھے گی. وہی بات اس لیے آؤ کہ توبہ کریں، قبل اس کے ہاتھ کھلک جائیں، آنکھیں پکڑا کر چڑھیں اور پیر پھر یہ باز نہ اٹھا پائے. اس سے پہلے آؤ توبہ کریں کہ مالک ہر بات سے توبہ اور شرک سے سب سے پہلے توبہ. اس کے بعد جہاں اللہ توفیق دے اللہ کے سامنے چھپ جاؤ. اللہ کے نبی سب جو کرتے تھے، راتوں کو وہ روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی، ماتھا ٹیک دیتے تھے زمین کے اوپر، اللہ کو پکارتے تھے. جب کہیں اللہ کی یہ جو لعنت برس رہی ہے، جو اوپر سے آگ برس رہی ہے، انگارے نازل ہو رہے ہیں، تب یہ تھمیں گے اور آہستہ آہستہ پروردگار کی رحمت برسے گی، شبنم برسے گی، رحمت کی شبنم. اور مالک یہی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ دنیا والے، بستیوں والے اللہ پر ایمان لے آتے، اس کا تقویٰ اختیار کرتے، تو زمین اور آسمان کے خزانے ہم ادھیڑ دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا. لیکن ان ظالموں نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ اور دوغلے ثابت ہوئے. اللہ کے ساتھ کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کبھی حال یہ ہے کہ گیارہویں والے کو یا گوشت کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو بڑے نام رکھتے ہیں علی بخشے، کبھی اللہ ان کو کوئی برکت دے، روزگار دے تو یہ 11ویں اور 12ویں کرتے ہیں. اللہ کو ہر حال ہر جگہ گالی دی جا رہی ہے. پھر اللہ رحمتیں کیسے برسائے گا؟ ایک ہی چیز ہے، یہ قبروں راستانوں میں یہ جو بت ہیں، یہ کھڑے بت ہیں. یہ کھڑے بت ہندوؤں کے ہوتے، یہ کھڑے بت ہیں. بات وہی ہے، ہندوؤں کا گنیش اگر کھڑا ہے تو یہ جو ہمارا مسلمانوں کا یہ پاؤں ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں میں آج کوئی فرق نہیں. یہی جواہر لال کے باپ موتی لال نہرو نے جب اس نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے اور دیکھا ایسا ہی سب کچھ وہی کرتے ہیں، اس نے اعلان کیا تھا. اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اجمیر میں تو میں کہتا ہوں نہیں، میرا خیال غلط تھا. ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں، صرف نام کا فرق ہے. اور آج وہ اور زیادہ تیز ہو گیا. پاکستان کی آزادی کے بعد آزادی مل گئی ہے، یہ شرک اور اللہ کی جو نافرمانی میں اور آگے بڑھ جاؤ. اللہ ڈرو، اپنوں کو، اپنے بال بچوں کو، قوم کو، دنیا والوں کو اللہ کے غضب سے
آمین یا رب العالمین۔ یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دعوت اللہ کا یہ انداز ہے، بازاروں میں کھڑے ہو کر، پبلک پلیسوں میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر صاحب دعوت دیا کرتے تھے، بسوں میں، ٹرینوں میں لوگوں کو الہ واحد الہ قوم الہ واحد کی طرف بلایا کہ تمہارا ایک مالک ہے، اور تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ بالکل بت پرستی آ گئی ہے ان مسلمانوں کے اندر۔ یہ اپنے مندروں کو مزار شریف کہتے ہیں، دربار شریف کہتے ہیں، درگاہیں ہیں، یہ کعبے بنائے ہیں گویا انہوں نے اللہ کے بیت اللہ کے مقابلے میں۔ اور اب تو یہ عربوں نے بھی مندر بنا کے ان کو مندر بنا کے دے رہے ہیں ہندوؤں کو یو اے ای کے اندر، اور سارا بت پرستی ان کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹ گئی ہے، اور جب تک یہ توبہ نہ کرے، سچی توبہ، پوری قوم توبہ کرے اور ان مزاروں کو، ان گمبدوں کو گرائے، جس طرح بتوں کو توڑا جاتا ہے اس طرح ان کو توڑا جائے، مزاروں کو، گمبدوں کو، ہر گمبد کو توڑا جائے۔ کوئی زمین کے اوپر ایک گمبد نہیں ہونا چاہیے کسی قبر کے اوپر۔ یہ شرک کی علامت ہے، یہ شرک کی چیز ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے بندو ان فرقوں سے نکلو۔ کوئی عالم دین آج ایسا نہیں جو شرک کے خلاف بولتا ہو، سوائے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بولے ہیں، اور ان کے ساتھی بول رہے ہیں الحمدللہ۔ جب تک یہ توحید کی دعوت نہیں جائے گی اس قوم کے اندر، اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی معاملہ نہیں ہے بھائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ جب تک یہ پہلی اینٹ ٹھیک نہیں کی جائے گی کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی پارٹی ہے، کھڑی ہوئی ہے اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کے بھروسے کے اوپر، اس کا ساتھ دو۔ باقی ساری شیطانی پارٹیاں ہیں، چاہے مسلک ہوں، چاہے فرقے ہوں، چاہے یہ سیاسی پارٹیاں ہوں، جو بھی ہیں یہ شیطانی پارٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔